اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جو اس وقت تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا خیال ہے یہ بھی ایک تجسس ہوگا کہ صاحب کچھ دعائیں ہمیں ایسی بتلا دیجئے جو کہ ہم اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں. اور اگین وہی بات ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے لیے کون ہے، اور ان کی دعاؤں سے بڑھ کے عظمت کن دعاؤں کو ملی، تو ان عظیم ترین دعاؤں میں سے کچھ مسنون دعائیں ضرور فرمائیے ہم سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جسے دعا کی توفیق حاصل ہوئی، اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا. کیا ایک ہماری چاہت ہے اور ایک رب کی چاہت ہے. اور رب کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ محبوب ہے کہ بندہ اس سے عافیت طلب کرے. ٹھیک ہے. لہذا احادیث میں الفاظ آتے ہیں دعا کے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ رب سے اس کی عافیت کا، عفو کا، درگزر کا سوال کیا جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بڑی جامع دعا ہے. اس طرح ایک روایت جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر وہ مصلی پر تھیں، صبح کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. ٹھیک. اور اس کے بعد جب دن نکلنے کے بعد کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت بھی وہ مصلی پر تھیں، یعنی وظائف میں مشغول تھیں. تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ اس وقت سے اب تک مصلی پر ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ جن کا وزن اس تمام عمل سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. اور وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ میں چاہوں گا کہ لوگ اس کو سنیں، یاد کریں، اور صبح اور شام کے اوقات میں لازمی طور پر اس کو پڑھا کریں. وہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، کہ تمام تعریفیں، تمام پاکی اللہ رب العزت کے لیے ہے، عدد خلقہ، تمام مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہ رب کے عرش کے وزن کے برابر، اس کی رضا کے برابر، اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر. تو یہ 4 کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور اسی طرح سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اکثر اوقات یہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی، کہ اے میرے رب مجھے ہدایت عطا فرما. کیونکہ جس کو ہدایت مل گئی اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور نعمت نہیں ہے. تو یہ مخلوق کی تعلیم کے لیے ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت عطا فرما، والتقی، اور تقوی عطا فرما، کہ کردار سے بڑھ کر، کردار کی صداقت سے بڑھ کر کوئی اور سند نہیں ہے، والعفاف والغنی، اور پاکیزگی اور غنا، کہ جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی، پاکیزگی حاصل ہو گئی، وہ دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا. والغنا، اور جسے دل کا غنا حاصل ہو گیا وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا. تو بڑی مختصر لیکن بہت جامع دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کرنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دعا کو بار بار پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل رب کی 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو اور وہ گردش میں نہ ہو. یعنی ہدایت بھی انسان کو ہمارے لیے جی بلا شبہ امت کی تعلیم کے لیے تمام چیزیں ہیں کہ کوئی شخص ہدایت پر بھی ہو تو اسے اس پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. بالکل کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلی، یعنی جن کے صدقے پوری کائنات کو ہدایت مل رہی ہے وہ یہ دعا فرما رہے ہیں. اور آخر میں ذرا وہ جو مشہور زمانہ دعا وہ ہم مس کر رہے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، وہ ذرا بتائیے نا. یہ دعا تو قرآن کریم میں ذکر کی گئی اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو اس میں جمع کر دیا گیا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ. بالکل ٹھیک.